ڈاکٹر عادل سلطان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے قمر چیمہ صاحب کی گفتگو سنی، اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ امریکہ کا ایک اسٹانس ہے، اور اس اسٹانس کو ایک طرف آسٹریلیا، دوسری طرف جاپان، جو کہ کوارڈ الائنس کے اندر حمایتی ہیں امریکہ کے، انڈیا کے ساتھ مل کے ان کی حمایت حاصل ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو 90s میں ہمیں لگ رہا تھا کہ ایک لبرل ایجنڈا ہے امریکن فارن پالیسی کا، جس میں ڈیموکریسی، گلوبلائزیشن، فری ٹریڈ اکانومی کی طرف ہم جا رہے تھے، اور جیسے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تو امریکہ کی جو فارن پالیسی اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جیسے وہ ریئل پالیٹیک کا عکس نظر آ رہا ہے، جس میں ریٹرک تو بڑا لبرل ہے، لیکن ایک طرف کوارڈ بنا رہے ہیں، پھر آکس بنا رہے ہیں، پھر جیسے قمر چیمہ صاحب نے کہا ایک نیو کوارڈ جس کے اندر فلپائن کو شامل کر دیا، نیٹو کی ایکسپینشن کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک طرف امریکہ کا آرڈر ہے جو کہ ریئل پالیٹیک بیسڈ ہے، اور دوسری طرف چائنا کا آرڈر ہے جو کہ اکنامک کنیکٹیوٹی اور جیو اکنامکس کو پرسو کر رہا ہے؟ جی دیکھیں، جو جیسے میں دیکھتا ہوں دنیا کو، یہ ریال پالیٹک جو ہے ہمیشہ سے اس کو گورن کرتے رہی ہے. وہ گلوبلائزیشن کا جو ببل تھا وہ تو ابھی بسٹ ہو گیا، اور وہ ہم نے دیکھا سب، اور دنیا دوبارہ سے جو ہے وہی کولڈ وار مینٹیلٹی اور وہ الائنسز کی طرف موو کر رہی ہے. تھوڑا سا شنگریلا ڈائلاگ کا میں ذکر کروں گا کہ جس جگہ پہ یہ ہو رہا ہے اور لاسٹ 20 ایئر سے ہو رہا ہے، اس ریجن کی ایک امپورٹنس ہے. اور اوباما ایرا میں اس ریجن کو جس طرح سے پیوٹ بنایا گیا، جس کو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی یا ایشیا پیوٹ اسٹریٹجی تھی، اس کانٹیکس میں اس ڈائلاگ کے اندر زیادہ فوکس ادھر ایشیا پیسیفک میں ہی رہتا ہے، جہاں پہ چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس میجر ایک وہ اوپوننٹس نظر آ رہے ہیں. جو پچھلے کئی سالوں سے یا چند سالوں سے آپ کہیں اوباما ایرا سے آگے شروع ہوتا ہے، لیکن اگر ریسنٹ جو ان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی یونائٹڈ اسٹیٹس کی دیکھیں تو وہاں پہ وہ چائنا پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، رشیا پہ اب ان کا کم ہے اس طرح سے تھریٹ کا. ایک اور چیز انٹرسٹنگ تھی کہ یوکرین وار ہو رہی ہے اور رشیا ایک وہاں پہ ایک ان کی میجر کنسرن ہے، لیکن اس پورے ڈائلاگ کا فوکس وہ چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس تھا، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں، جو ڈائلاگ کا مقصد ہے وہ ایک ویسٹرن پرسپیکٹیو جو شروع ہوا تھا، اور جس طرح سے کہا گیا تھا کہ دی فیوچر کا جو ایک پیوٹ ہے جہاں پہ کنفرنٹیشن ہوگی وہ ایشیا پیسیفک ہے، جس کو بعد میں انڈو پیسیفک بھی نام دے دیا گیا. اور ریجن کی ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی جہاں پہ پھر انڈیا ہمارا نیبر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک ثابت کرنے کی، چونکہ انڈو پیسیفک ہے تو میرا بھی ایک رول ہے اس کے اندر. انڈیا اور کچھ اور کنٹریز جن کے کچھ جینوئن سیکیورٹی کنسرنز ہیں، وہ کچھ کے جینوئن ہیں، کچھ کے ہائپڈ اپ ہیں، بیکاز وہ ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں اس ریجن کے اندر. اور سب سے بڑی بات جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے انٹرسٹ اس ریجن کے اندر، اس کے میجر الائز جو ہیں ساؤتھ کوریا، جاپان، یہ جو سارے کنٹریز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس ان کے ساتھ اپنا کلوز ڈیفنس پارٹنرشپ رکھنا چاہتا ہے. اسی لیے یہ جو ساری ٹینشن ہے جس کی بنیاد یہی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اپنا انفلوئنس وہاں پہ ختم نہیں کرنا چاہتا. تو جب وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرتا ہے اور اس کے ریجنل پارٹنرز کو ایک انسیکیورٹی کی فیلنگ دیتا ہے بائی ہائپنگ اپ دس تھریٹ کہ جی چائنا سم ہاؤ جا کے ان کو اٹیک کر سکتا ہے یا ان کو لے سکتا ہے، تو یہ کنسرن ریجن کے اندر بہت زیادہ یہ انکریز کر جاتا ہے. اور جس کی وجہ سے پھر یہ جو ریلیٹیولی اسمالر کنٹریز ہیں وہ پھر دے آر لوکنگ فار الائز کہ جی ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹس پروٹیکشن دے یا جو بھی کرے. اب دیکھیں یہ جو جاپان ہو گیا، ساؤتھ کوریا ہو گیا، اور جو ریجنل کنٹریز ہیں، یہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ چائنا اس ریجن میں ایک امیڈیٹ نیبر ہے اور ایک گلوبل پاور ایمرج ہو رہا ہے، اور اس کا ٹریڈ والیوم جس طرح سے ان کنٹریز کے ساتھ ہے، یہ انٹرڈیپینڈنسی بھی ان کی ہے. تو ایک ڈیلیما ہے ان کے لیے. وہ چاہتے بھی ہے کہ جی اس ریجن کے اندر پیس ہو، لیکن پھر چونکہ وہ دے آر پارٹ آف دیٹ ریجن، اور پھر یہ جو گلوبل ریولری کا ہے چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اس کا پریشر بھی ان کے اوپر آتا ہے. اب بریفلی میں الائنسز کی جو بات کرتا ہوں، یہ جو جتنے بھی آج کل نکل رہے ہیں، کوارڈ ابھی تک اس طرح سے ملٹری الائنس تو نہیں ہے، اس کا آبجیکٹیو انہوں نے کیا، لیکن اس کا پوٹینشیل ہے بالکل آگے جا کے وہ ملٹری الائنس میں شیپ اپ ہو سکتا ہے، اور لائکلی ہوگا، بیکاز اس میں جو پارٹنرز ہیں وہ انٹرسٹڈ ہے، اسپیشلی انڈیا اس کو ایک ملٹری کلر دینا چاہتا ہے تاکہ پھر وہ اپنی ایک ملٹری ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بتائیے گا کہ چھوٹے ممالک کا کیا بنے گا؟ لائک پاکستان ہے، ایشیا کے دوسرے جو ممالک ہیں، یہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف آبزرو کر سکتے ہیں یا کچھ رول بھی پلے کر سکتے ہیں تاکہ ان دو بڑے ممالک کے درمیان میں برج قائم ہو؟
جی انفارچونیٹ، ہم تو ہمیشہ سے بڑی طاقتوں کے جو آپس میں کمپٹیشن یا رائولری رہی ہے، اس کا ہم ایک طرح سے اس کے فال آؤٹ ہوتا ہے، ہم اسی کو سنبھالتے رہے ہیں 50 ایئرس میں۔ ایک تو آپ کہہ لیں کہ ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی بات ہے، دوسری ہماری پالیسیز بھی اس طرح سے رہی ہیں کہ ہم بالکل ہی ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں، ہم نے اس طرح سے نیوٹرالٹی یا ریلیٹیو نیوٹرالٹی کی طرف کبھی ہم نے اس طرح سے سوچا نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا رائیولری گرو کرے گی اور یہ الائنسز اس طرح سے اگر ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ کولڈ وار کی طرح وارسا اور نیٹو کے درمیان ہو، یہ الائنسز کچھ اور شیپ بھی کر سکتے ہیں، بیکاز خالی ملٹری نہیں ہے، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور جغرافی ذرا ڈفرینٹ ہے، لیکن پریشرز آئیں گے باقی ٹھیک کنٹریز ہے، میں، وہی والی ٹھیک ہے، بات ہوگی، یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا دوسرے کے ساتھ ہے، تو ٹھیک وہ ہے، پاکستان وہ تو ہماری فارن آفس نے کلیئر کر دیا کہ ہم کسی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے۔